امریکی فوجی اور سابقہ نیوکلیئر انسپیکٹر اسکاٹ ریٹر نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو کاری ضربیں لگائی ہیں۔ حیفا کی بندرگاہ مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے۔ گورین ایئرپورٹ بری طرح ہٹ ہوا ہے۔ گیس کی تنصیبات ختم ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے اندر کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور یہ صرف وہ کچھ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اپنی ایئر بیسز سے محفوظ طریقے سے اڑان بھی نہیں بھر سکتی، اس لیے وہ برطانیہ کے زیر انتظام قبرص کے فوجی اڈوں کا سہارا لے رہی ہے۔ یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بگڑنے والی ہے۔ امریکہ نے اربوں ڈالر جھونک کر جو دفاعی نظام تیار کیا، جسے آئرن ڈوم کہتے ہیں، وہ بیکار ہو چکا ہے۔ جو میزائل روکے بھی جا رہے ہیں وہ صرف وہی ہیں جنہیں روکنے کے لیے ہی چھوڑا گیا ہے۔ ایران نے 10-20 سال پرانے میزائلوں کو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ وہ ڈیفنس سسٹم کو الجھا دیتے ہیں۔ دفاعی نظام انہیں حقیقی سمجھ کر لپکتا ہے، اور اصل میزائل کامیابی سے اپنے اہداف کو سٹرائک کر جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس اب دینے کو میزائل بھی نہیں بچے۔ ایشیا پیسیفک کمانڈ کے افسران اب سوال کر رہے ہیں کہ چین کے خلاف اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے تو ہم دفاع کس سے کریں گے؟ سب کچھ اسرائیل پر قربان ہو چکا ہے۔ نیمتز جیسے بحری بیڑے کو بھی مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے پورے جنوبی چین سمندر کا دفاع کمزور پڑ گیا ہے۔ صدر کی گولڈن ڈوم جیسی باتیں محض خواب ہیں۔ جس منصوبے پر 175 ارب ڈالر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹیکنالوجی اب وجود نہیں رکھتی۔ اگر وہ نظام بن بھی گیا تو کئی دہائیاں لگیں گی، اور اس کی قیمت کھربوں ڈالر تک جا پہنچے گی۔ مسئلہ صرف نظام کا نہیں، قیادت کا ہے۔ صدر کی ناتجربہ کاری اور جہالت کی قیمت اسرائیلی عوام چکا رہی ہے، اور ان سے کوئی ہمدردی بھی نہیں رکھتا، کیونکہ انہوں نے غزہ میں گزشتہ 1.5 برس سے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہزاروں معصوم فلسطینی عورتیں بچے قتل کیے گئے اور دنیا خاموش رہی۔ اب ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس میں ٹارگیٹڈ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل اب بھی اندھا دھند بمباری کر رہا ہے۔ ایک ہی عمارت میں 26 بچوں سمیت 60 افراد شہید کر دیے گئے، مگر دنیا خاموش ہے۔ یہ وہی اسرائیل ہے جو خود کو دنیا کی سب سے اخلاقی فوج قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدترین درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی قانونی جواز کے ایران پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ کا قانون، بین الاقوامی ضابطے سب پامال کر دیے گئے۔ ایران نے جو جوہری معاہدہ کرنے کی تیاری کی تھی اس پر بھی پانی پھیر دیا گیا۔ ایران نے IAEA کے ساتھ مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، یہاں تک وہ امریکی معائنہ کاروں کو بھی آنے دینے پر آمادہ تھا، لیکن امریکی صدر نے ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ ایران کو لگا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پس پردہ ان کی مذاکراتی ٹیم ہی مار دی گئی۔ شمع خانی سمیت وہ سب لوگ جنہوں نے ایران کو امن کی راہ پر لانے کی کوشش کی شہید کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ایران کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ یہ حملہ پرل ہاربر جیسا خفیہ اور بے بنیاد تھا، اور امریکی اس جرم کے مرتکب تھے۔ پاک ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔